السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی وقار، کیا آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ سورۃ یاسین پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اگر ڈیلی سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں سورہ یاسین کی اگر اس کی تلاوت کی جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کے فائدے انعامات سماعت کریں گے کہ جنہیں معلوم کر کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے فائدے اور اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی۔ سامعین، ویسے تو قرآن کریم کی ہر سورت پر ہر آیت کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے، اور قرآن کی ہر آیت بڑی ہی فضیلت اور برکت کی حامل ہے۔ قرآن اقدس کا ہر حرف تلاوت کرنے پر نیکیاں ہی نیکیاں عطا کی جاتی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ سورۃ یاسین کی فضیلت اور فائدے سنیں گے جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی بھی ایک دل ہے اور وہ سورہ یاسین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ یاسین مبارک کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ آگے سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے کہ پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخش کرواتی ہے۔ خوب جان لو وہ برکتوں والی سورۃ یاسین ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو صبح تک خوشی میں رہے گا۔ یعنی کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا تو شام تک اللہ کے فضل و کرم سے خوشی ہی خوشی میں رہے گا، اسے کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ اور پھر جو شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا تو صبح تک خوش و خرم رہے گا، اسے کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا تو شہید کی موت مرے گا۔ یعنی جو روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر سوئے گا تو اللہ کریم اسے موت کے وقت شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اور پھر اسی حالت میں وہ سو گیا، جب وہ صبح اٹھے گا تو بخشا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کہ جو رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ کر سو جائے تو فرمایا صبح کے وقت اللہ پاک اس کے لیے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا اس سورہ مبارک کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو، یعنی جو اللہ کی رضا کے خاطر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس سورہ مبارک کو اپنے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو تاکہ اس کی برکت سے اللہ کریم ان کے لیے آسانی والا راستہ کھول دے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو بھی اسے پڑھے گا تو اللہ پاک اس پڑھنے والے کو شریف کے لقب سے نواز دے گا، اور پھر ربیع اور مضر قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یاد رکھو، ایسی عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ اور مضر قبیلہ یہ عرب کے بہت بڑے بڑے قبیلے تھے جن کے افراد کی تعداد انتہائی زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ کریم اتنی بڑی عظمت عطا فرما دے گا کہ اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ کریم بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی، یعنی جس بندے نے دن کے آغاز میں ہی سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے بعد اس کے دن کے جو بھی حاجت ہوگی اللہ کریم اس کی وہ حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ کوئی بھی حاجت ہو تو یہ وظیفہ آپ کر لے، اور یاد رکھیے یہ وظیفہ ہر قسم کی حاجت کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو شدید ترین حاجت بھی درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 11 دن تک سورہ یاسین روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ اگر کوئی شخص 11 دن تک بلا ناغہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ کریم اس کی وہ حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو بہت جلد لوگوں میں ہر دل کے اندر عزیز بن جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچائی کا رجحان پیدا ہوگا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ کریم اسے نیک اولاد سے بھی نواز دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قید خانے میں قید ہو چکا ہو اور وہ سورہ یاسین کو کثرت سے پڑھے گا تو اسے قید سے رہائی نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اولاد کی قبروں پر یا والدین میں سے کوئی ایک اس کا فوت ہو گیا ہے، والد یا والدہ، ان کے قبر پر ہر جمعے کو اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک ان کی 10 خطائیں معاف فرمائے گا اور ان کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا تو اللہ کریم اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملے گی، کیونکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم ایک علیحدہ حرف ہے، لہٰذا جس نے الف لام میم پڑھا تو اس نے 3 حروف کے مجموعے کو تلاوت کیا اور پھر اس لیے اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ لہٰذا سامعین مکرم، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سینکڑوں مسائل ضرور حل ہوں گے۔ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے اور کوشش یہ کرے کہ کچھ ٹائم نکال کر قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو سمجھے اور پھر اسے اپنی زندگی میں لاگو کرے، یعنی قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی کیسی ہے، ہمارے روز و شب کیسے گزرنے چاہیے۔ قرآن تو ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوا ہے، اسی لیے خود بھی قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنائے۔ اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔